کسی نے کیا ہی سچ کہا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ آئیے ناظرین ملاحظہ کیجئے کہ یہ کہاوت طاہر القادری صاحب پر کس طرح 100% اطلاق پاتی ہے۔ Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ آئیے ناظرین اب یہ دیکھیں کہ قادری صاحب اپنے اس جھوٹ اور تضاد کو چھپانے کے لیے کس طرح مزید جھوٹ بولتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا کلپ ہر جگہ چل رہا ہے، آپ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کا کام کیا؟ میں بتاؤں گا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں کبھی بھی کسی چیز سے طبیعت میری ایسی نہیں ہے کہ فرار ہو جاؤں، مگر 2 منٹ ذرا تسلی اور سب سے اس کا جواب سنیے۔ ڈنمارک میں یہ میری سپیچ ہے، ایک انٹرویو 3 مرتبہ میں نے بات کہی، اور یہ جو جملہ آپ نے سنا میں اس کو بتاتا ہوں، اس کو جاننے کے لیے کہ میں نے ڈنمارک میں انگلش کی سپیچز میں کیا کہا، انٹرنیشنل کانفرنسز میں 17 منٹ کا انٹرویو ہے ڈینش ٹی وی پر انگلش میں، اس کو سنیں، یہ پوری بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے ایکچوئل کہا کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا۔ نمبر 2، 7 منٹ کا ایک اور انٹرویو ہے ڈینش نیشنل ٹی وی چینل پر، یوٹیوب پر اویلیبل ہے دونوں۔ میری بات سمجھنی ہے تو پورے 7 منٹ کا انٹرویو سنیں، میرا جسٹ 7 منٹ، 17 منٹ کا پورا انٹرویو سنیں، پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ جملہ جو ہے میری انٹرنیشنل کانفرنس میں، یہ میرا 1 گھنٹے کی ٹاک ہے۔ اگر اس گھنٹے کی ٹاک وہ بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، پوری سنیں تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ یہ جس کسی نے بھی فیس بک پہ لگایا ہے، یہ بددیانتی اور خیانت کی انتہا ہے کہ میرا اگلا جملہ کاٹ دیا ہے۔ میں اس کے اندر یہ بتا رہا تھا کہ اسلامک لا میں، یہ سنیں، میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو فل کلیئر کرنا چاہتی ہوں، موقع ملے، کیونکہ ابھی پروگرام میں صرف 2 منٹ رہ گئے۔ شکریہ ادا کیا میں سر آپ کا بہت سلاخوں پہ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں، یہ بات پوچھ لی۔ میں یہ پروگرام کلوز کر کے آپ سے ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں، پورا جواب مجھے آپ تفصیل سے دیں، کیونکہ آج موقع ملا ہے کہ اس کو آپ کلیئر کریں، اور میں ابھی کا پروگرام ریپ اپ کر رہی ہوں کیونکہ خبر نامے کا وقت ہو گیا۔ یہ میں ریپ اپ کر کے کمنگ اسٹریٹ ٹو یو، اور ہم یہ کل دکھائیں گے۔ جی بتائیے، ایک جملہ سن لیجیے، بتا دیجیے، نہیں ایک جملہ سن لیجیے، آخری ایک جملہ بتائیے۔ وہ یہ کہ یہ جو جملہ انگلش میں سنایا، اس جملے میں میں نے کہا تھا کہ 4 جو اسلامک اسکول آف لا ہیں ان میں حنفی اسکول آف لا کا ویو یہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ پوری امت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پوری امت خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی سزائے موت کی قائل ہے، ٹھیک ہے، اور میں خود اس کو اپروو کرتا ہوں کیپٹل پنشمنٹ کو۔ اب چلانے والے نے کیا کیا کہ وہ اگلا جملہ کاٹ دیا کہ حنفی ویو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا یہ تھا، اور باقی 3 مذاہب کا یہ نہیں، اور امت کے انہوں نے کاٹ کے ایک جملہ چڑھا دیا۔ اچھا کیا آپ نے پوچھا اور اس کی کلیئرٹی ہو گئی کہ یہ لوگ سیاق و سباق سے کاٹ کے جب بات کریں گے تو وہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہوگی۔ آئیے ناظرین اب سنیے اور دیکھیے کہ کیا واقعی قادری صاحب کی اس بات کہ توہین رسالت کی سزا کا اطلاق غیر مسلم پر نہیں ہوتا کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کیا گیا ہے؟ کیا واقعی اس کانفرنس میں قادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں اور بقول ان کے غیر مسلم کے لیے بھی توہین رسالت کی سزا کے قائل ہیں؟ So they have schools of law. There is Hanafi school of law, there is Shafi'i school of law, Maliki school of law, and Hanbali school of law. There are 4 schools of law. They have different interpretations on certain juristic matters, different interpretations. I personally belong to Hanafi school of law, and majority of Pakistanis belong to Hanafi school of law. I can give you a provision, and I have mentioned about 2 to 3 hours I have spent on this issue in my 14 hours talk, that according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims.
is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. This is the law given by Imam Abu Hanifa, Hanafi school, and student Imam Abu Yusuf, and student Imam Muhammad. All the three founders of Hanafi school of law are unanimous on this issue. I have given many references and hours on this particular issue, that according to Hanafi view, this is not applicable to non-Muslims. So the question of minorities automatically, according to this interpretation, is finished. Thank you. नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि यहाँ तो कादरी साहब वाज़े तौर पर फरमा रहे हैं कि वो हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और हनफी मसलक के मुताबिक तौहीन रिसालत की सज़ा का इतलाक़ गैर मुस्लिमों पर नहीं होता। मौसूफ़ ना सिर्फ मग़रिब में बैठकर गैर मुस्लिमों पर तौहीन रिसालत की सज़ा के इतलाक़ ना होने को अपने नुक्ता नज़र के तौर पर पेश कर रहे हैं, बल्कि इस सेकुलर नज़रिए पर गोरों से दादे तहसीन भी वसूल कर रहे हैं। जबकि वक्त न्यूज़ पर वो अपने इंटरव्यू में एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलते हुए कहते हैं, आखिरी एक जुमला बताइए। वो ये कि ये जो जुमला इंग्लिश में सुनाया, इस जुमले में मैंने कहा था कि 4 जो इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ हैं, उनमें हनफी स्कूल ऑफ लॉ का व्यू ये है। अच्छा, ठीक है। और ये पूरी उम्मत का नहीं है। ठीक है। और पूरी उम्मत, हाँ मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसकी सजाए मौत की कायल है। ठीक है। और मैं खुद इसको अप्रूव करता हूँ, कैपिटल पनिशमेंट को। कादरी साहब या उनके पैरोकार डेनमार्क में दिए गए अंग्रेज़ी इंटरव्यूज़ या खिताब से कोई एक भी ऐसा क्लिप पेश कर सकते हैं कि जहां कादरी साहब ने ये कहा हो कि उनके ज़ाती नुक्ता नज़र के मुताबिक तौहीन रिसालत की सज़ा का इतलाक़ गैर मुस्लिम पर भी वैसे ही होता है जैसा कि मुस्लिम पर? हरगिज़ नहीं। ये कादरी साहब के लिए खुला चैलेंज है। अगर वो सच्चे हैं तो कोई एक ऐसा क्लिप पेश करें कि जहां उन्होंने डेनमार्क में अंग्रेज़ी में ये कहा हो कि जो वो पाकिस्तान में कहते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो भी गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई हो, या मर्द हो या औरत हो, जो गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो उसकी सजा कत्ल है। बल्कि वहां तो वो इसके बरअक्स ये कहते हैं। So they have schools of law. There is Hanafi school of law, there is Shafi'i school of law, Maliki school of law, and Hanbali school of law. There are 4 schools of law. They have different interpretations on certain juristic matters, different interpretations. I personally belong to Hanafi school of law, and majority of Pakistanis belong to Hanafi school of law. I can give you a provision, and I have mentioned about 2 to 3 hours I have spent on this issue in my 14-hour talk, that according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims, is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. This is the law given by Imam Abu Hanifa, Hanafi school, and student Imam Abu Yusuf, and student Imam Muhammad. All the 3 founders of Hanafi school of law are unanimous on this issue. I have given many references and hours on this particular issue, that according to Hanafi view, this is not applicable to non-Muslims. So the question of minorities automatically, according to this interpretation, is finished. Thank you.